السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل میں۔ امید کرتا ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کے فضل و کرم سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ مدینہ کی اداسی اور ویرانی کے دن ہیں۔ وفات سے 3-4 دن پہلے ایک عشاء ایسی گزری کہ آسمان بھی رویا ہوگا۔ صحابہ کرام رات کے اندھیرے میں مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے لیے جمع تھے، اپنے امام الانبیاء کی تشریف آوری کے منتظر آپ کے دروازے کی راہ تاک رہے تھے کہ کب سرور کائنات باہر تشریف لاتے ہیں اور ہمیں نماز پڑھاتے ہیں۔ سرور کائنات محبوب خدا پہ غشی اور بے ہوشی کا غلبہ ہے۔ بے ہوشی کم ہوتی ہے، آپ آنکھ کھولتے ہیں، نماز کا پوچھتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے لوگ مسجد میں موجود ہیں اور آپ کے منتظر ہیں۔ آپ اٹھنے کا ارادہ فرماتے ہیں لیکن نہیں اٹھ سکتے، پھر بے ہوشی گھیر لیتی ہے اور دوبارہ بے ہوشی کے آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ ادھر صحابہ پوچھواتے ہیں حضور کی حالت کیسی ہے، بتایا جاتا ہے غشی طاری ہے۔ صحابہ پھر مسجد میں انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ صحابہ انتظار میں اونگنے لگ جاتے ہیں۔ رات کا ایک پہر گزر گیا، صحابہ کے چہروں پر نیند کے اثرات ہیں، لیکن امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے بغیر وہ جانے والے نہیں۔ پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے، اٹھا نہیں جاتا، مسجد تک جانے کی ہمت نہیں پڑتی، فرماتے ہیں ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں۔ یہ ہدایت دے کر پھر دوبارہ غشی میں چلے جاتے ہیں۔ ابو بکر مصلی رسول پہ ہیں، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، نماز کا پوچھتے ہیں، بتایا جاتا ہے آپ کی ہدایت کے مطابق ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ مسجد جانے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، پانی منگوا کر بستر پر وضو کرایا جاتا ہے لیکن اپنے قدموں پر چلنے کی ہمت نہیں کر پاتے، مجبوراً 2 آدمی آپ کو سہارا دے کر مسجد لے جاتے ہیں۔ آپ اپنا ایک بازو سیدنا عباس کے کندھے پر رکھتے ہیں اور دوسرا بازو سیدنا علی کے کندھے پر رکھتے ہیں۔ پاؤں اٹھانے کی طاقت نہیں۔ جب آپ 2 آدمیوں کے سہارے مسجد جا رہے ہوتے ہیں تو یہ منظر آسمان نے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ پھر کبھی دیکھے گا۔ محبوب خدا کے پاؤں مبارک گھستے چلے جا رہے تھے، پاؤں کی انگلیوں کے نشانات زمین پر پڑ رہے ہیں۔ آپ کی بے بسی کا یہ منظر دیکھنے والوں کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ یہ آپ کی آخری نماز تھی جو آپ نے مسجد میں ادا فرمائی، اس کے بعد وفات تک آپ مسجد نہیں جا سکے۔ آخری 3 دن سیدنا ابو بکر صدیق آپ کی نیابت میں امامت کرواتے رہے۔ آپ کے سر میں شدید درد رہتا، گویا درد سے سر پھٹ جائے گا۔ آپ حضرت عائشہ کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار فرماتے کہ اے عائشہ، ہائے میرا سر۔ آپ نے ان سے فرمایا مجھے لگتا ہے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کے اثرات اب ظاہر ہونے لگے۔ بخار کی کیفیت رہتی، جسم سرخ اور گرم ہو جاتا۔ آپ فرماتے مجھ پہ پانی کے ساتھ مشکیزیں بھر کر ڈالو۔ آپ کو اتنا شدید بخار محسوس ہوتا، اسی بخار کی شدت میں آپ بے ہوش ہو جاتے۔ لوگوں نے کوئی اور بیماری سمجھ لی، کسی نے کچھ، لیکن اصل یہی زہر کے اثرات نمودار ہو گئے تھے۔ یہ آپ کے آخری ایام ہیں۔ بیماری کے ان دنوں گویا سارا مدینہ ساکن اور جامد ہے، کسی کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، قافلے رکے ہوئے ہیں، سفر کے لیے روانہ نہیں ہو رہے۔ محبوب خدا بیمار ہیں، کیا پتہ کیا ہوتا ہے، مسافر انتظار میں ہیں۔ آپ کی خیریت معلوم ہو تو سفر کریں، آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ لشکر اسامہ جسے آپ نے خود تیار کر کے روانہ فرمایا، مدینے سے تھوڑے دور ہی نکلا تھا کہ خبر پہنچی حضور کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ وہیں رک گیا۔ کسی نے کہا حضور کا حکم ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور کو یوں بھی مال چھوڑ کے جائیں، ہم جا کر کس جذبے سے لڑیں گے جب جن کے نام اور کلمہ پہ لڑتے ہیں وہ بیماری کی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ چنانچہ لشکر اسامہ ٹھہر گیا۔ یہ لشکر آپ کی وفات سے 14-15 دن پہلے روانہ ہوا، لیکن وفات تک مدینہ کے باہر خیمہ زن رہا، نہ آگے گیا نہ واپس لوٹا۔ پورے 2 ہفتے وہیں پڑاؤ روکے رکھا۔ سیدنا ابو بکر و عمر بھی اسی لشکر میں تھے۔ بیماری کا سن کر امیر لشکر حضرت اسامہ سے اجازت لے کر حضور کی خدمت میں چلے گئے۔ وفات سے 1 دن پہلے طبیعت بہتر ہوئی۔ یہ ظہر یا عصر کا وقت تھا۔ آپ کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ دروازے پر تشریف لائے، پردہ اٹھا کر دیکھا تو صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے جو آپ کو دیکھا تو مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آپ نے اشارے سے منع کر دیا اور ابو بکر
نے امامت جاری رکھی۔ دوران نماز صحابہ کی جو نظریں آپ پر پڑیں تو گویا دوبارہ زندگی مل گئی۔ کئی دنوں بعد آپ کو یوں چلتا ہوا دیکھا، دل کیا نماز توڑ دیں اور آپ سے جا لپٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے میں کھڑے رہے، آگے تشریف نہیں لائے۔ پھر آپ نے پردہ نیچے کر دیا اور گھر لوٹ گئے۔ چند لمحوں کی یہ زیارت بس آپ کی آخری زیارت تھی۔ اس کے بعد دوبارہ صحابہ کو زندگی میں زیارت نصیب نہ ہوئی، کیونکہ اس سے اگلے روز صبح 12 ربیع الاول بروز پیر کو آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ بروز سوموار آپ کی طبیعت حشاش بشاش تھی، لوگ مطمئن اور خوش و خرم تھے۔ لشکر اسامہ کو پتہ چلا آپ کی طبیعت سنبھل گئی ہے تو وہ روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق جو روز ہمہ وقت آپ کے ساتھ تھے، آپ کی صحت سے اطمینان پا کر دوسری بیوی جو مدینہ سے تھوڑا باہر رہتی تھی اس کی طرف خیر خبر کے لیے چلے گئے۔ اسی دوران آپ کی طبیعت دوبارہ خراب ہونے لگ گئی، وہی بخار، وہی نیند، بے ہوشی کی حالت ہو گئی۔ آپ سید عائشہ کے حجرے میں ہیں۔ سید عائشہ نے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھایا ہوا ہے، گویا سر مبارک سید عائشہ کی ٹھوڑی اور سینے کے درمیان ہے۔ بول نہیں پا رہے تھے لیکن مبارک آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آنے جانے والے کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن اندر آئے، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔ آپ بار بار اسے دیکھ رہے تھے لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ سید عائشہ سمجھ گئیں محبوب خدا کیا چاہتے ہیں۔ اپنے بھائی کے ہاتھ سے مسواک اور اپنے دانتوں سے اسے نرم کر کے آہستہ آہستہ مسواک کرنے لگیں۔ اپنے دانتوں سے چبانے کی طاقت نہ تھی تو سید عائشہ نے نرم کر دی۔ سیدہ کہتی ہیں اس روز جو حضور نے مسواک کی، ساری زندگی اتنی دیر کبھی مسواک نہیں کی اور ایسے عمدہ طریقے سے مسواک کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اچانک حضور چھت کی طرف دیکھنے لگ گئے اور آپ کی زبان مبارک سے اللہم الرفیق الاعلیٰ کا ورد جاری تھا۔ میں سن کر سمجھ گئی اب حضور ہم میں نہیں رہنا چاہتے، رب العالمین سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں اور ملاقات کی تمنا ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں آپ پر نزاع کا عالم طاری ہو گیا اور آپ اپنے رب العالمین سے جا ملے۔ پھر کیا تھا، مدینہ سوگوار ہو گیا، ہر چیز میں اداسی چھا گئی۔ آپ کی مخصوص اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کئی روز اسی حالت میں رہ کر فوت ہو گئی۔ مدینہ کے در و دیوار غمگین ہو گئے۔ لشکر اسامہ جو روانگی کے لیے تیار ہو چکا تھا، حضرت اسامہ کی والدہ ام ایمن نے پیغام بھجوایا حضور انور پر نزاع کا عالم طاری ہے، جلدی پہنچو۔ سارا لشکر مدینہ آ گیا، گویا مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ سرور کائنات ہم سے جدا ہو گئے۔ حضرت عمر جیسا باوقار اور رعبدار اور بہادر شخص بھی تلوار نکال لی اور کہنے لگے جو کہے گا حضور وفات پا گئے میں گردن اتار دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں جبکہ فلاں فلاں کام ابھی باقی ہیں۔ جب صحابہ آپ کی تدفین سے فارغ ہو کر واپس آئے تو غالباً سیدہ فاطمہ نے تدفین میں شریک کسی سے پوچھا کیا تمہارے دل نے گوارا کر لیا میرے ابا کے اوپر مٹی ڈالو؟ یہ پوچھنا تھا۔ ایک بار پھر غم تازہ ہو گیا۔ آپ کی وفات کے بعد عبداللہ بن عباس جمعرات کی دن رونے لگ جاتے۔ آج کا دن ہی تھا جب حضور کی بیماری بڑھ گئی تھی، جس بیماری میں آپ نے انتقال فرمایا۔ جمعرات کے دن ہی آغاز تھا۔ پھر بتائیے میں کیسے اس دن خوش ہوں جب اس دن میرے نبی کا جنازہ اٹھا۔ میں تو اداس ہوں، اپنی دنیا کی سب سے قیمتی اور محبوب تر چیز سے ہم محروم ہوئے تھے۔